فیملی لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے چندر گونا کا خونی تیندوا، اور اس کے مصنف ہیں شوکت ہاشمی۔ اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اچھا سا کمنٹ کیجئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مگرمچھ کا شکار کیے ہوئے بمشکل 15-20 دن ہی گزرے تھے کہ چٹاگانگ سے مولانا خورشید احمد صاحب کا ایک خط انور میاں کے نام آیا، جس میں انہوں نے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا کہ چندرگونا والے ماجد میاں کو تیندوے نے پھاڑ کھایا اور اب میں چٹاگانگ سے چندرگونا جا رہا ہوں۔ خط کا جواب چندرگونا کے پتے پر لکھنا۔ ماجد میاں مولانا خورشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے جو ہر سال باقاعدگی سے کاروباری سلسلے میں کلکتہ آیا کرتے تھے اور مولانا صاحب کے پاس ہی قیام کیا کرتے تھے۔ جس سال وہ نہ آتے، مولانا صاحب خود اجمیری گنج سے سلہٹ، ڈھاکہ، کھلنا اور چٹاگانگ میں اپنے مریدوں اور دوستوں سے ملتے ملاتے چندرگونا پہنچ جاتے۔ ماجد میاں سیاہ رنگ کے قوی ہیکل آدمی تھے، نماز بھی باقاعدہ پڑھتے اور ورزش بھی باقاعدہ کرتے۔ جن دنوں وہ کلکتہ میں ہوتے تو مسجد حافظ جمال الدین صاحب کے حجرے میں میری ان سے باقاعدہ زور آزمائی ہوتی۔ میں عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا، مگر چونکہ بچپن سے ورزش اور سپورٹس کا شوقین تھا لہٰذا خوب ڈٹ کر مقابلہ کرتا۔ ماجد میاں بہت خوش ہوتے اور سب کے سامنے میرے اس شوق کی تعریف کرتے۔ ماجد میاں کے بارے میں یہ روح فرسا خبر سن کر میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی اور بہت دیر تک میں سکتے اور پریشانی کے عالم میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں چندرگونا جاؤں گا اور جس طرح بھی ممکن ہوگا اس ظالم تیندوے سے ماجد میاں کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ چنانچہ اسی شام میں رخت سفر باندھ کر اجمیری گنج سے روانہ ہو گیا۔ تیسرے روز صبح سویرے میں چٹاگانگ پہنچ گیا اور پھر وہاں سے مولانا صاحب کے ایک مرید شمس الدین میاں کی جیپ کے ذریعے کالو گھاٹ پہنچا۔ کالو گھاٹ پر چندرگونا جانے والا سٹیمر بالکل تیار کھڑا تھا۔ شام کے 4 بجے تک سٹیمر نے مجھے چندرگونا اتار دیا۔ چندرگونا میں ماجد میاں کے مکان پر مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے اور جب میں نے ان کو بتایا کہ میں تیندوے کو ہلاک کرنے کا عزم لے کر آیا ہوں تو وہ گھبرا گئے اور مجھے سمجھانے بجھانے کی کوششیں کرنے لگے۔ ان کے خیال کے مطابق میں ابھی بچہ تھا اور تیندوے کے شکار کے قابل نہ تھا۔ چندرگونا میں ماجد میاں کے تیندوے کے ہاتھوں ہلاک ہونے کی جو تفصیل معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ ماجد میاں کسی نجی کام کے سلسلے میں بصریہ سٹیمر کپتائی گئے تھے۔ وہاں سے ان کے چند دوستوں کی پارٹی بصریہ جیپ چٹاگانگ واپس جانے والی تھی۔ اپنا کام ختم کر کے ماجد میاں بھی ان کے ساتھ جیپ میں سوار ہو گئے۔ کپتائی اور چندرگونا کے درمیان ایک لہراتی بل کھاتی ہوئی کچی سڑک ہے جو دریائے کرنافلی کے کنارے کنارے چٹاگانگ تک چلی جاتی ہے۔ یہ سڑک راستے میں کئی جنگلوں، نالوں اور پہاڑوں کو عبور کرتی ہے۔ ایک مقام پر پارٹی کے کسی آدمی کو پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ عین جنگل کے بیچوں بیچ جیپ رکوا کر پیشاب کرنے کے لیے اترا۔ سامنے چند قدموں کے فاصلے پر ڈھلان تھی جس کے آخر میں ایک نالے پر لکڑی کے تختوں کا پل بنا ہوا تھا۔ دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو کر پیشاب کرنے کے لیے وہ پل سے نیچے اتر گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اس کی ایک دلدوز چیخ بلند ہوئی۔ ماجد میاں اس پارٹی میں سب سے قوی ہیکل اور مضبوط دل کے آدمی تھے۔ وہ جیپ کا ہینڈل پکڑ کر تیزی سے اس طرف لپکے۔ پارٹی کے دوسرے ارکان بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ ڈھلان سے اترتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک قداور خونخوار تیندوا اس آدمی کو بازو سے گھسیٹتا ہوا تیزی سے پل پر لے جا رہا تھا۔ وہ آدمی غالباً تیندوے کو دیکھتے ہی یا اس کے حملے کے فوراً بعد چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا تھا،
کیونکہ اب اس میں جد و جہد کے آثار نہیں تھے۔ اس کی پتلون پنڈلیوں پر پھنسی ہوئی تھی اور تیندوا اس کے بازوؤں کو دانتوں میں جکڑے ہوئے گھسیٹ رہا تھا۔ ماجد میاں نے زور سے ایک نعرہ لگایا اور پھر تیر کی طرح بھاگ کر ہینڈل سے تیندوے کے جسم پر وار کیا۔ تیندوے نے اپنے شکار کو چھوڑ دیا اور ایک خوفناک ہرراہٹ سے ماجد میاں پر پل پڑا۔ پارٹی کے دوسرے لوگ اس کے حملے سے اس درجہ خوفزدہ ہوئے کہ چیختے چلاتے جیپ سے بھی 1 میل دور بھاگ گئے۔ ٹیک کے پچھلے جنگل میں 10-12 مزدوروں کی ایک ٹولی ایک سرکاری ٹھیکیدار کی زیر سرکردگی درخت کاٹنے میں مصروف تھی۔ وہ لوگ اپنے داؤ اور کلہاڑیاں لے کر ان لوگوں کے ساتھ واپس آئے۔ جب یہ لوگ پل کے قریب پہنچے تو فاصلے سے ان لوگوں نے دیکھا کہ تیندوا پل پر بیٹھا ماجد میاں کی لاش کھانے میں مصروف ہے۔ ان لوگوں کو آتا دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھا اور پل کے نیچے نالے میں کود کر گھنے جنگل میں غائب ہو گیا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ تیندوے کا پہلا شکار بدستور زخمی اور بے ہوش پڑا ہوا ہے اور ماجد میاں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تیندوے نے اپنے نوکیلے دانتوں اور ناخنوں سے ماجد میاں کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ ان کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اور ان کی آنتیں پل پر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں۔ بازو اور رانوں کا گوشت غائب تھا۔ پسلی کی ہڈیاں چورا چورا ہو کر چاروں طرف بکھری پڑی تھیں، مگر جیپ کا ہینڈل اس عالم میں بھی ان کی مٹھی میں مضبوطی سے دبا ہوا تھا۔ بصد مشکل اس خون میں نہائی ہوئی لاش کے ٹکڑے چادر میں لپیٹ کر چندرگونا لائے گئے۔ بے ہوش آدمی کو اسی رات چٹاگانگ ہسپتال روانہ کر دیا گیا، جہاں 3 روز تک مسلسل بے ہوش رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مولانا صاحب کے ڈرانے دھمکانے کے باوجود میں ماجد میاں کے ایک دوست کی جیپ لے کر دوسری صبح تنہا تنہا چندرگونا سے کپتائی روانہ ہو گیا۔ روانگی سے پہلے مولانا صاحب نے انتہائی بے بسی کے عالم میں چائے سے بھری ہوئی ایک تھرموس، 10-12 مچھلی کے انڈوں سے بھرے ہوئے پراٹھے اور خشک تلی ہوئی مچھلی کے چند قطلے ایک ٹفن کیریئر میں ڈال کر میری جیپ میں رکھ دیے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میرا جوش و خروش دیکھ کر بھی چندرگونا کا کوئی شخص میرے ہمراہ چلنے پر تیار نہ ہوا۔ ماجد میاں کی لاش دیکھ کر ان پر اتنی ہیبت طاری تھی کہ سب لوگ دم بخود کھڑے میرا منہ دیکھتے رہے اور کسی نے میری رفاقت کی حامی نہ بھری۔ صرف ماجد میاں کا چھوٹا بھائی چندرگونا کے قبرستان تک میرے ساتھ آیا۔ ہم دونوں نے ماجد میاں کی قبر پر فاتحہ پڑھی اور پھر میں اسے وہیں چھوڑ کر دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میلوں تک سڑک سنسان تھی۔ دائیں طرف کرنافلی میں کبھی کبھار کوئی مچھیرا کشتی چلاتا ہوا نظر آ جاتا، لیکن بائیں طرف حد نگاہ تک ویرانی ہی ویرانی تھی۔ کہیں کہیں کھیتوں میں تیار فصل کھڑی تھی، مگر کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ ایک موڑ پر ایک جھونپڑا نظر آیا۔ میں نے جیپ روک کر آوازیں دی، مگر وہ بھی خالی تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چندرگونا سے لے کر کپتائی تک کوئی انسان آباد نہیں ہے۔ جیپ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بھری ہوئی رائفل میرے قریب خالی سیٹ پر رکھی تھی۔ ایک پہاڑی موڑ عبور کرنے کے بعد مجھے کرنافلی کے دوسرے کنارے پر گھیروے کپڑے پہنے بدھ بھکشوؤں کا ایک گروہ نظر آیا، جو سپاری کے بلند و بالا درختوں کے نیچے کھڑا میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے جیپ روک کر ہاتھ ہلایا، مگر وہ پتھر کے بے جان مجسموں کی طرح خاموش کھڑے میری طرف گھورتے رہے۔ غالباً اس حادثے کے بعد میں پہلا مسافر تھا جو اس سڑک پر تنہا گزر رہا تھا۔ تھوڑی دیر رکنے اور چائے کا ایک پیالہ پینے کے بعد میں نے پھر جیپ سٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ بتلائے ہوئے نشانات کے مطابق اب وہ پل آنے والا تھا جہاں تیندوے نے ماجد میاں کو ہلاک کیا تھا۔ اگلا موڑ کاٹتے ہی خوف کی ایک سرد لہر میرے تمام جسم میں تیر گئی اور اعصاب پر قابو پانے کے لیے میں نے زور زور سے گانا شروع کر دیا۔ پیا ملن کو جانا، ہاں ہاں پیا ملن کو جانا، پائل کو باندھ کے اٹھی چپ نانند کے، دھیرے دھیرے دبے پاؤں کو اٹھانا،
ہاں ہاں پیا ملن کو جانا۔ یکایک مجھے احساس ہوا کہ یہ گانا تو بالکل حسب حال ہے۔ اگر پیا کسی ٹیلے کی اوٹ میں کھڑے ہوئے اچانک سامنے آ گئے تو کیا ہوگا؟ لہٰذا شور و غل کی بجائے دھیرے دھیرے دبے پاؤں آگے بڑھنا چاہیے، یہ سوچ کر میں خاموش ہو گیا، لیکن میرے اعصاب بری طرح بے قابو تھے۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے، چاروں طرف فضا میں ایک عجیب سی بے چینی اور دہشت سی محسوس ہوتی تھی۔ اب سڑک اور دریا کے درمیان ایک گھنا جنگل حائل ہو گیا تھا۔ بائیں طرف ہرے بھرے اونچے اونچے ٹیلے تھے جن پر بے شمار جنگلی پھول کھلے ہوئے تھے۔ سڑک سانپ کی طرح لہراتی گھومتی جنگل اور ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ سامنے ایک سنگ میل پر تیروں کے نشان کے ساتھ کپتائی اور چٹاگانگ کے فاصلے لکھے ہوئے تھے۔ اس نشان پر پہنچ کر میں نے جیپ روک لی، کیونکہ اگلے موڑ کے فوراً بعد وہ خونی پل آنے والا تھا اور اس پل پر گزرنے سے پہلے میں اپنے اعصاب پر قابو پانا چاہتا تھا۔ میں نے تھرموس کھول کر چائے کے چند گھونٹ پیے، سگریٹ سلگایا اور پھر جیپ کے پاس کھڑا ہو کر چاروں طرف بغور دیکھنے لگا۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ دائیں طرف درختوں کے جھنڈ کے نیچے کرنافلی کا پانی پگھلی ہوئی چاندی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بائیں طرف ٹیلوں پر پھول ہوا کے جھونکوں سے لہرا رہے تھے اور سامنے اس موڑ کے پار خونی پل تھا جہاں ایک بہادر انسان نے اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے خوفناک تیندوے سے دست بدست جنگ کی تھی اور زندگی کے آخری کٹھن سانس لیے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ماجد میاں کی روح میرے آس پاس موجود ہے اور مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ میں اپنے دل کے کانوں سے اس کی آواز سن رہا تھا۔ شاباش بیٹے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آج تمہیں میرا انتقام لینا ہے، ہمت سے کام لو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جیسے میرے اعصاب اعتدال پر آ گئے، ہاتھوں کی لرزش تھم گئی اور دل جو پہلے کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا مضبوط ہو گیا۔ میں نے سیٹ پر بیٹھ کر رائفل اپنی گود میں رکھ لی اور جیپ کو سٹارٹ کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ موڑ گھومتے ہی ڈھلان شروع ہو گئی اور اس خونی پل کا جنگلہ نظر آنے لگا۔ میں انتہائی چوکنی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے جیپ کا انجن بند کر دیا اور جیپ بغیر آواز کے رینگتی ہوئی پل کے قریب آئی، پھر پل کے تختوں سے گزرنے لگی۔ میرا ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا رائفل کے کندھے پر۔ پل کے تختے جیپ کے وزن سے کھڑکھڑانے لگے اور پھر گھنی جھاڑیوں میں کسی جانور نے جست لگائی اور پل کے نیچے ایک گڑھے میں کود گیا۔ یہ تیندوا نہیں تھا، کچھ اور تھا، غالباً جنگلی بلی یا لومڑی کی قسم کا کوئی چھوٹا جانور ہوگا۔ پل کے وسط میں پہنچ کر میں نے جیپ روک لی، رائفل ہاتھوں میں تھام کر نیچے اترا اور تختوں کو بغور دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہاں ماجد میاں کے لہو کے نشانات اب بھی موجود ہوں گے، مگر تختے بالکل صاف تھے، پچھلے ہفتے کی تیز بارشوں نے انہیں دھو دیا تھا۔ میں محتاط قدموں سے آگے بڑھتا رہا اور پل عبور کر کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں ماجد میاں کے ساتھیوں نے اپنی جیپ روکی تھی۔ پھر میں اس مقام سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس طرف کی ڈھلان ختم ہوتی دونوں طرف اونچے اونچے درختوں کا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ایک جگہ رک کر چاروں طرف بغور دیکھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے مدھم سی غراہٹ سنائی دی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ گھنی جھاڑیاں ہوا سے ہل رہی تھیں اور سوکھے پتے شاخوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر رہے تھے۔ چند لمحوں تک میں اس طرف منہ کیے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ جیپ کے پاس آ گیا۔ جیپ میں بیٹھ کر میں نے رائفل گود میں رکھ لی، انجن سٹارٹ کیا اور ایکسیلیٹر دبا کر پوری رفتار سے آدھا پل اور ڈھلان عبور کر گیا۔ اب آسمان پر سیاہ بادل گھر آئے تھے اور ہوا میں نمی شامل ہو گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ میں جیپ کو پوری سپیڈ پر چھوڑ کے چلنے لگا۔ جنگل کی حد ختم ہونے کے بعد سڑک پھر کرنافلی کے کنارے سے مل گئی اور تھوڑے فاصلے پر مجھے چند لکڑی کے بنے ہوئے بڑے بڑے مکانات نظر آئے۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ کپتائی کا فارسٹ ریسٹ ہاؤس ہے، جس کے گرد و پیش سٹاف کوارٹرز بنے ہوئے ہیں۔
ایک نوجوان ریسٹ ہاؤس کے بنگلے کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے جیپ روک لی، نوجوان کی مدد سے جیپ کی چھت چڑھائی اور برآمدے میں آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ نوجوان ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار ہے جو اپنے بال بچوں کے ساتھ پچھلے کوارٹر میں رہتا ہے۔ میں نے اسے اپنا ٹفن کیریئر دیا کہ وہ گھر سے کھانا گرم کروا کر لا دے۔ اس کے جاتے ہی بارش شروع ہو گئی۔ کھانا کھا کر میں کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب میں بیدار ہوا تو بارش تھم گئی تھی اور مطلع بالکل صاف تھا۔ تھرموس کی آخری 1 کپ چائے پینے کے بعد میں باہر آیا، چوکیدار کی مدد سے جیپ کی چھت اتروائی اور پھر جیپ گھما کر واپس چندرگونا کے راستے پر روانہ ہو گیا۔ فارسٹ ریسٹ ہاؤس سے لگ بھگ 4 میل کے فاصلے پر گھنے جنگل کی حد شروع ہوتی تھی۔ میں نے جنگل کے باہر سڑک پر جیپ روک دی اور رائفل ہاتھوں میں تھام کر پیدل چلنے لگا۔ سورج کی کرنوں سے سارا جنگل جھلملا رہا تھا، پتوں پر بارش کی بوندیں موتیوں کی طرح لرز رہی تھی اور ہوا میں عجیب سی مہک رچی ہوئی تھی۔ میں نے رائفل بغل میں دبا کر اس کی نال بازو کے ساتھ زمین کی طرف جھکا دی اور سیٹی بجاتے ہوئے لاپرواہی کے انداز میں سڑک پر چلنے لگا۔ 1 فر-لانگ جنگل میں جانے کے بعد مجھے دائیں ہاتھ پر ایک پگڈنڈی نظر آئی۔ میں نے غیر ارادی طور پر سڑک چھوڑ دی اور پگڈنڈی پر چل پڑا۔ میرے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں تھیں، کہیں کہیں پانی سے لبریز گڑھے تھے۔ پگڈنڈی لہراتی ہوئی جنگل میں گزر رہی تھی۔ اچانک میرے بائیں طرف ایک لنگور زور سے چیخا اور پھر درخت سے کود کر پگڈنڈی پھلانگتا ہوا دائیں طرف کے درختوں پر چڑھ گیا۔ میں ابھی اس سمت بغور دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے والے درخت پر کوے شور مچانے لگے اور پھر کائیں کائیں کرتے ہوئے دائیں طرف اڑ گئے۔ میں اس وقت تک ایک پختہ کار شکاری نہیں تھا، تاہم اس شور و غل سے مجھے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ تیندوے کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ انتہائی مکار اور خونخوار جانور ہے، اپنے شکار کا میلوں تک خاموشی سے تعاقب کرتا ہے، پھر موقع پا کر بغیر آواز کے اچانک حملہ کرتا ہے اور اپنے تیز ناخنوں سے سب سے پہلے اس کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے۔ میں نے رائفل کو مضبوطی سے ہاتھوں میں تھاما اور دائیں بائیں دیکھتا ہوا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ درخت کے نیچے پہنچ کر میں نے اچانک راستہ بدلا اور بائیں طرف کے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ٹیلے کی گیلی مٹی میں میرے پاؤں دھنسنے لگے، لیکن میں زور لگا کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اوپر چڑھ گیا۔ چوٹی پر پہنچ کر میں نے اس سمت نگاہ دوڑائی جہاں سے لنگور چیخ کر بھاگا تھا تو مجھے ایک طرف جھاڑیاں ہلتی ہوئی نظر آئیں اور پھر کسی جانور کے بھاری جسم کے گزرنے کی جھلک دکھائی دی۔ یہ تیندوا تھا۔ میرا خیال بالکل صحیح تھا، وہ پگڈنڈی کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں کی اوٹ میں میرا تعاقب کر رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں ٹیلے کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور مجھ سے 8 فٹ نیچے جھاڑیوں میں وہی تیندوا موجود تھا۔ جھاڑیوں میں مجھے اس کی ہر حرکت نظر آ رہی تھی، لیکن میں زیادہ دیر تک اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ میں اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ میں خود اس کا متلاشی ہوں۔ میں نے دل کڑا کر کے تیندوے کی طرف پیٹھ گھما لی اور بھاگتا ہوا ٹیلے سے نیچے اتر گیا۔ نیچے پہنچتی ہی میں نے زور سے ایک چھلانگ لگائی اور ایک چھوٹا سا گڑھا عبور کر کے ایک بڑی جھاڑی کی اوٹ میں چھپ گیا۔ میرے حواس بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے۔ وہ خطرناک لمحہ آ پہنچا تھا جس کا مجھے صبح سے انتظار تھا۔ میں نے تیندوے پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں اس سے خائف ہو کر بھاگا ہوں۔ میں نے رائفل گھٹنوں پر رکھ کر جیب سے اپنا شکاری چاقو نکالا اور اسے کھول کر سامنے رکھ لیا۔ پھر میں نے رائفل تھام کر آہستہ آہستہ جھاڑیوں سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ میرے بالکل سامنے زیادہ سے زیادہ 10 فٹ کے فاصلے پر تیندوا کھڑا غضبناک نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہی میرے تمام جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے رائفل کی نال اوپر اٹھائی اور عین اس وقت جب وہ اپنا ڈراؤنا خونخوار منہ
کھول کر مجھ پر جست لگانے والا تھا، میں نے اس کے ماتھے کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ تیندوا پلٹ کر گرا۔ ایک خوفناک گرج کی آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اس نے لمبی گھاس پر 2 کلابازیاں کھائیں اور پھر تیزی سے اٹھ کر میری طرف لپکا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر دوسرا فائر کیا اور تیندوا نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا۔ انتہائی جوش اور مسرت کے عالم میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تیندوا گھاس پر تڑپ رہا تھا۔ ایک بار سر اٹھا کر اس نے خونبار آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے رائفل کی نال اس کی طرف اٹھائی اور پے در پے 3 اور فائر کر کے اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ پھر میں نے اس کی سرد خون آلود لاش کو دیوانہ وار ٹھوکریں ماری اور جب تھک گیا تو اس پر بیٹھ کر سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگانے لگا۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔